نے کسی کا جوتا پکڑ کر غائب کر دیا. یہ اب غور کیجئے, ابھی تو میں بہت نیچے سے چل رہا ہوں. ایک شخص نے کسی کا جوتا پکڑ کر غائب کر دیا, مقصد اس کا دل لگی تھا. تو جوتے والے نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی. اس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو مت ڈرایا کرو, کیونکہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے. کیا تھا یہ؟ کیا تھا؟ جوتا غائب کر دیا. ایک اور حدیث سنیے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب اٹھ کر چلے گئے اور اپنے جوتے بھول گئے. کسی نے یہ جوتے اپنے نیچے چھپا لیے. جب وہ آدمی واپس آیا تو کہنے لگا, میرے جوتے کہاں ہیں؟ جوتے ڈھونڈنے لگا. چنانچہ یہاں جوتے دیکھا تو لوگوں نے بھی کچھ کہا. اتنے میں جس نے جوتے چھپائے تھے اسے تھوڑی دیر کے بعد نکال کے دی کہ یہ رہے آپ کے جوتے, میرے پاس ہے. اب یہ ایک معاملہ ہوا نا. اس پر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کو پریشان کرنا کیسا ہے؟ اس نے عرض کی, جس سے جوتے چھپائے تھے, عرض کی, آقا میں نے تو صرف عذرائے دل لگی ایسا کیا تھا, جسے ہم مذاق کہتے ہیں, تفریح کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. فرمایا, آقا میں نے تو عذرائے دل لگی ایسا کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور راوی کہتے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, بندہ مومن کو پریشان کرنا کیسا ہے, یعنی یہ فعل برا ہے. اب آپ بتائیے, ایک ایسا معاشرے کے اندر ایک رچا بسا گویا کہ ہماری گٹی میں ملا ہوا ایک فعل لے کر اس وقت میں آپ کے اس بیان میں حاضر ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے مذاق مستی کرنا, دل لگی کرنا. تو یہ مطلب کوئی ایسا آدمی سنجیدہ نہیں ہوتا, اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی کہ جناب میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا, دل لگی کر رہا ہے. لیکن مسلمان کی اہمیت, مومن کی اہمیت یہ بیان کی جا رہی ہے یہاں پر, اور آپس کے معاملات کو کیسے رکھنا چاہیے اس معاملے میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے. اب بندہ یہ غور کرے کہ اس طرح جوتے چھپا لینا اور اس طرح دل لگی کرنا, یہ فعل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ناگوار گزرتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو تکلیف دینا, مومن کو ڈرانا یا مومن کو پریشان کرنا کیسا, وہ غور کرے جو جائیداد مومن کی, مسلمان کی اور لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر جائے, لوگوں کو واقعی ڈرائے, لوگوں کو واقعی دھمکائے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مومن کو ڈرائے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ نہ فرمائے. مومن کو ڈرانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور میں پہلے ہی عرض کر چکا بیان کی ابتدا میں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا میں اگرچہ جی رہے ہیں مگر کب تک جیئیں گے, یہ بات ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر نقش ہونی چاہیے. میں کب تک جیوں گا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے. دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے, اس پر غور کرتا رہے بندہ. اب غور کیجئے کہ یہ ڈرانا وہ ڈرانے کے اوپر, مذاق وغیرہ کرنے کے اوپر یہ اتنی مطلب کہ روایت ابھی ہم نے سنی. اب اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے, اسلحہ ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے, تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا.
اگرچہ وہ اشارہ کرنے والا اس کے ماں باپ کی طرف سے حقیقی بھائی ہو. اتنی تاکید ہے ہمیں، کیونکہ اس میں بھی ڈر ہے نا. مومن خوف زدہ ہو رہا ہے، مومن کو اس کو دہشت کا سامنا ہے. اب ہمارے سامنے کوئی وہ لے کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ غور کرے جو موٹر سائیکلیں لوٹتے ہیں. کیسے لوٹتے ہیں موٹر سائیکل؟ پیار سے کہتے ہیں ارے بھائی مجھے ذرا موٹر سائیکل لوٹنے کا دل ہو رہا ہے، آیا ذرا موٹر سائیکل دیجیے گا. نہیں، اسلحہ نکالتے ہیں، اسلحہ نکالتے ہیں، اس کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اترو. اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ آئے دن اس طرح کی خبریں آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ موٹر سائیکل لوٹنے لگا، مزاحمت پر گولی مار دی. پرس لوٹنے لگا، مزاحمت پر گولی مار دی. عورتوں کے زیور لوٹنے لگا، مزاحمت پر گولی مار دی. جائیداد کے جھگڑے تھے، گولی مار دی. وراثت کا جھگڑا تھا، گولی مار دی. فلاں معاملہ تھا، گولی مار دی. فلاں معاملہ تھا، گولی مار دی. فلاں معاملہ تھا، پٹوا دیا. فلاں معاملہ تھا، اٹھا کے بند کروا دیا. ابھی آج کی بات ہے کہ کسی نے وہ مطلب میری معلومات یہ بات آئی ہے کہ اور اس کی باقاعدہ میل چلی ہے کہ ایک شخص وہ مشین ہوتی ہے نا جس سے پیسے نکالتے، اے ٹی ایم مشین، وہ اے ٹی ایم مشین سے وہ پیسے نکال رہا تھا. تو پیسے نکالتے وقت اس کے ساتھ وہ دو آدمی گھس گئے اندر میں اور اس کو دکھائی اور دکھا کر اس کے جو جیب میں تھے وہ بھی لے لیے اور کہا یہ کارڈ پھر ڈالو. اس نے پھر ڈالا، پاسورڈ ڈلوایا، اس کے دوسرے پیسے نکلوائے، سب لے کر چلے گئے. کیسا ظلم ہے! اور اس وقت 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ جو اس کی کیفیت ہوگی، اس نے جو اسلحہ دیکھا ہوگا، کیسا ڈرا ہوگا وہ، کیسی اس کی حالت ہوگی. اس سے تھوڑی سی مزاحمت کی ہوتی تو شاید اس کو بھی ہو سکتا تو گولی لگ جاتی. یوں یہ ہم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بات بات پر گھوسا مار دیا، بات بات پر لات مار دی، بات بات پر گالی دے دی، بات بات پر گریبان پکڑ لیا. آپ سڑکوں پر تو جائیں، سڑکوں پر تو ایسے تماشے ہوتے ہیں کہ جائیے تو کسی سائیکل والے نے کسی اگر کار والے کو لگا دی، غلطی سے بیچارہ سائیکل سے گر گیا، غلطی سے گر گیا، سائیکل سے گر. اب وہ جو کار والے نے سائیکل والے کی جو دھلائی کرنی ہے، جو اس کو مارنا ہے، جو اس کو مارنا ہے، اور وہ غریب سائیکل والا کیا کرے گا؟ مار 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 کر میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا، دیکھو کلر خراب کر دیا، یہ خراب کر دیا، وہ خراب. اب کوئی آ کر سمجھاتا تو کہتے بھائی صبر کرو. کہتے ٹھیک ہے اب صبر ہی کروں گا، اب اس غریب سے کیا لوں گا. ارے بھائی یہ کیسا صبر ہے آپ کا؟ مار مار کر بیچارے کو لہو لہان کر دیا آپ نے. اب آپ کہہ رہے میں صبر کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ صبر تو جب جیسے ہی آپ کے اوپر مصیبت پڑی آپ چپ ہو جاتے، صبر کرتے نا. ذے قسمت کے وہ صبر پر جو اجر کی امید تھی، اس اجر کی امید پر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے. لیکن ہمیں تو طاقت پر ہماری گھمنڈ ہے، طاقت پر ہماری گھمنڈ ہے. 4 آدمی جانتے ہیں، فلاں تھانے والے جانتے ہیں، فلاں لوگ جانتے ہیں، فلاں لوگ جانتے ہیں، یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، یہ تعلقات وہ تعلقات. ارے میں تو کہتا ہوں ارے بزدل ہو جو تعلقات پر لڑتا ہے، اس سے بڑا بزدل کون ہے؟ تمہیں اپنے بازوؤں پر ناز ہے کب؟ تمہیں تو اپنی تعلقات پر ناز ہے. اب تو بزدل ہو، ڈرپوک ہو، چھی گندے بری بات ہے کہ آپ تعلقات پر اپنے آپ کو مطلب کہ وہ یوں کہہ رہے میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا. اور جب کوئی 4 آدمی آتے کہتے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ بدماش ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا مسلمان کے تو ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ ہمارا رب ہمیں فرماتا ہے مسلمان کے بھائی ہیں. سورہ حجرات کے اندر ارشاد ہوتا ہے مسلمان کا بھائی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سے ارشادات عطا فرمائے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کو ستاتے اور ڈراتے رہتے ہیں. آپ اور ہم اس روایت پر غور کریں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہم
رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے.